آج جمعے کو صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا یا ربنا یا ربی کے ساتھ صرف ایک جملہ 3 منٹ بعد کوئی غیبی فرشتہ کوئی اللہ کا ولی تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا. روز کہتے ہو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ وظیفہ بتاؤ وظیفہ بتاؤ. آج بتاتا ہوں پڑھ لو. خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم اگر 3 بار پڑھتے ہی صرف 3 منٹ میں تمہاری غریبی نہ دور ہوئی یہ میرا گریبان پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی کر دینا. اللہ والوں میں اللہ کی قسم تمہیں وہ راز دوں گا جو آج اس سے پہلے نہ میں نے کسی کو بتایا نہ سمجھایا. دیکھیں اپنے سینے کا کلیجے کا راز تمہارے حوالے کروں گا. صرف اس عمل کو پڑھنے میں تمہیں 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا. اے میرے غریبوں صرف 20 سیکنڈ اگر تم نے میرے کہنے پر آج جمعے کے دن 3 بار پڑھ لیا. 3 بار پڑھتے ہی تمہاری غریبی دور, 3 بار پڑھتے ہی تمہاری بیماری دور, بے اولادی دور, رشتوں کی بندش ختم, تم پر سے ہر طرح کا ظلم زیادتی ختم, تمہاری ہر مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر اگر خاتمہ نہ ہو جائے رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا اور جوتے سے میری پٹائی کر دینا. دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں عمل وہ دوں گا جسے خود میں نے پڑھ کے اپنی قسمت کو بدلا ہے. مجھے کسی وظیفے پر یقین نہیں ہے لیکن میں اس عمل کا عاشق ہوں. میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا, میں آپ کو وہ تسبیح بتاؤں گا. اگر محبت میں ناکام ہو تو 3 منٹ بعد روٹھا ہوا محبوب تمہارے قدموں میں ہوگا. اگر ظلم کا شکار ہو, ظالم شوہر ظالم ساس تم پر مسلط ہے, صرف 3 منٹ بعد ظالم کا ظلم اس عمل کو پڑھتے ہی ختم ہو جائے گا. اگر قرضہ ہے 3 بار پڑھو قرضے معاف. بیماری ہے بیماری 3 منٹ بعد دور. غریبی ہے فقیری ہے لاچاری ہے. دیکھو اگر دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہو خدا کی قسم اس عمل کو پڑھنے کے بعد یہ مانگنے والے ہاتھ, یہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے ہاتھ, بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. اب عمل سننا پھر خود فیصلہ کرنا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یہ عمل ہے یا جادو ہے, یہ دولت کا ایٹم بم ہے. اب میرے غریب دوستو عمل کو توجہ سے دھیان سے سمجھنا. دیکھو جمعے کے دن فرائیڈے کے دن دنیا میں کہیں بھی ہو, پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, کہیں بھی ہو, جمعے والے دن صرف 3 بار سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے, پھر یا ربی, پھر ساتھ میں ایک ایسا جملہ. اس عمل کا تیسرا وظیفہ دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے جو آج سے پہلے نہ یوٹیوب پر تمہیں بتایا گیا نہ کسی بھی پلیٹ فارم پر تمہیں یہ وظیفہ سمجھایا گیا نہ بتایا گیا, کیونکہ یہ وہ راز ہے. دیکھیں پچھلے جمعے میں نے اللہ کی قسم تقریباً 1000 بندوں کو یہ عمل بتایا تھا. اللہ پاک کے حکم سے میں نے جیسے ہی لوگوں کو یہ عمل دیا, کوئی 10 منٹ بعد, کوئی 5 منٹ بعد, کوئی آدھے گھنٹے بعد لوگوں کے میسیج آنا شروع ہو گئے. ہمارے وارے نیارے ہو گئے. جس پر ظلم تھا ظلم ختم, کوئی بیمار تھا بیماری دور, کوئی غریب تھا غریبی دور. اور تقریباً 800 850 لوگوں نے ایک ہی بات کی جو کہ اس عمل کی خاصیت ہے. کوئی غیبی کوئی شخص کوئی اللہ کا ولی ہمارے دروازے پر آ کر بند مٹھی مدد کر کے گیا. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو, ایسا وظیفہ تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب میں آپ کو عمل سمجھاتا ہوں, ویڈیو اسکپ نہ کرنا. ایک جملہ بھی اگر تم نے ویڈیو کا اسکپ کر دیا تو پھر تم جانو تمہاری زندگی جانے. پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا, پھر مجھے مت کہنا کہ تمہارا وظیفہ اثر نہیں کیا. دیکھیں میں اپنے کلیجے کا راز تمہیں بتاؤں گا اور چلا جاؤں گا. اب آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا سامنے دکھ رہا ہے. دیکھو میرے غریبوں, اے میرے غریبوں, تم نے یا ربنا کو اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا, لیکن آج ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تمہیں تمہاری غربت اور غریبی کا واسطہ, تمہیں تمہاری خالی جیبوں کا واسطہ. صرف 3 بار آپ نے یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے, جسے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج جمعے کو تمہاری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے. آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے رب کعبہ کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے جمعے والے دن
صرف 3 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ پہلے نمبر پر یاد رکھیے گا، یہ پورا عمل 20 سیکنڈ میں بڑے مزے سے پڑھ لو گے۔ دیکھیں جمعے کو چاہے صبح پڑھ لینا، دوپہر پڑھ لینا، ایک ایک چیز سمجھاؤں گا۔ دیکھیں کیوں، وجہ کیا ہے؟ اگر ایک جملہ بھی ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں ہو گیا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں 3 منٹ کا چیلنج شدہ وظیفہ ہے، 3 منٹ میں حالات بدل جائیں گے۔ اگر زندگی میں ایک جمعہ پڑھ لیا نا، ساری زندگی جمعے کے دن کا انتظار کرو گے کب دوبارہ جمعہ آئے اور ہم اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن اے میرے غریبوں، جمعے کے دن تنہائی میں بیٹھ کر کسی ایسی جگہ بیٹھیے گا کہ جب تک عمل پڑھو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، تمہاری توجہ دھیان عمل کی جانب ہونی چاہیے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اے میرے غریب دوستوں، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے ایک خاص جملے کے ساتھ۔ یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ ہے میری جھولی بھر دے۔ اس جملے کو معمولی نہ سمجھنا، صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے توجہ سے سمجھنا ہے، ایک ایک چیز سمجھنی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جمعے کے اس طاقتور عمل ہے تنہائی میں بیٹھ کر، چاہے جمعے کو صبح پڑھیں، چاہے جمعے کو دوپہر میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں جمعے کو، لیکن اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے غریب دوستوں ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف ایک بار درود شریف پڑھنا۔ دیکھیں آپ درود ابراہیمی تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ لوگ وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ دیکھیں میں آپ کو کوئی مشکل میں ڈالنے نہیں آیا۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص، دیکھیں جن کو نہیں آتا میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو آتا ہے وہ اول آخر لازمی پڑھیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، اگر آپ کو نہیں آتا آپ چھوڑ دیں، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر درود شریف نہ پڑھ سکیں، اگر درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی ایک بار تو بھی بھلے، چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جیسے ہی درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اب آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا کا 3 بار پڑھنا ہے ایک خاص جملے کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ 3 بار ہو گیا اللہ والو، جمعے کے دن پہلا وظیفہ۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربی، دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا تھا؟ اے ہمارے رب، آپ نے اپنے رب سے غیبی مدد مانگی، غیبی انعام لوٹے، خزانے حاصل کیے۔ اب آپ نے یا ربی یعنی آپ نے اب یا ربی سے خزانے حاصل کرنے ہیں۔ جب یہ دونوں وظیفے آپ لوگ شروع میں 3 بار بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ کر، تیسرا وظیفہ جب آپ لوگ عمل میں شامل کریں گے، اور یہ 3 4 5 چیزیں جو بچوں والی آسان سی ہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر جمعے کو پڑھ لیں گے، کھڑے مت ہونا۔ جیسے پہلا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے کا پڑھ لیا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ربی کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ تیسرا وظیفہ یاد رکھیے گا، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں بتاؤں گا یہ ساری چیزیں تقریباً 20 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ آپ لوگوں کو لگے گی۔ دیکھیں میں تقریباً 4 سے 4.5 سال ہو گئے میں اس عمل کو ہر جمعے کو پڑھ رہا ہوں۔ میں نے پہلی بار جب یہ عمل پڑھا تھا نا، اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں وظیفے پڑھے تھے۔ لوگوں نے مجھے بڑا بے وقوف بنایا، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، تو کروڑ پتی بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے پڑھتا گیا، یقین کریں مجھے کچھ بھی نہ ملا، لیکن جب سے یقین کریں غوث پاک کی سچی کتاب میرے ہاتھ لگی ہے، میرے ایک دن میں وارے نیارے ہو گئے۔ مجھے ایک فقیر نے، دوستو بھائیو بہنوں، یہ کتاب دی تھی
وہ فقیر مجھے راستے میں ملا تھا، میں راستے میں جا رہا تھا اور مجھے ایک فقیر نظر آیا اور میں نے اس کی حالت دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہی، لیکن اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور میرے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے یہ تحفہ تھما دیا۔ میں بڑی مشکل میں تھا اور یہ کتاب لے کر جیسے ہی میں گھر آیا اور اس میں سے میں نے پہلی بار جمعے والے دن کا یہ وظیفہ غوث پاک کا پڑھا تھا، جس میں غوث پاک نے صاف لکھا تھا کہ جمعے کے دن اگر کوئی مجبور، بیمار، لاچار کسی مشکل میں، پریشانی میں ہو، صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے اور فوری معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، میں آپ کو ہر چیز، تفصیل، تعداد، طریقہ وہی بتاؤں گا جسے میں نے خود جس ترتیب سے پڑھا ہے اور جس ترتیب سے میں نے اپنی زندگی میں ان 4-5 سالوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہے۔ میں نے ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا۔ دیکھیں پچھلے جمعے میں نے تقریباً بے شمار بندوں کو یہ عمل بتایا تھا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے معاملات دیکھ کر، جن کے مسائل کے حل دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ ایک بیوہ بہن تقریباً 6-7 سال سے وہ مشکلوں پریشانیوں میں گھری ہوئی، کرائے کا مکان، سالوں کے کرائے چڑھے ہوئے، گھر میں فاقے، بچے بھوکے، اتنی پریشانی میں اس نے میرا نمبر یہاں وہاں سے لیا اور وہ روتے ہوئے، ہچکیاں بھرتے ہوئے مجھے ایک بات کہنے لگی کہ جناب وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئی ہوں، تسبیحات پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، کوئی سہارا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، گھر میں فاقے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے، یقین کریں، اس بیوہ عورت کو یہ عمل دیا۔ اس نے صرف تقریباً میرے خیال سے 2-2:30 بجے کے قریب دوپہر میں جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل پڑا ہوگا اور مجھے شام کو میسج کیا اور ہچکیاں بھر بھر کے روئی ہے۔ خدا کی قسم وہ عورت، وہ کہتی ہے میرا ایک دن میں میری تقدیر بدل گئی۔ میرا رشتہ دار مجھے 15 لاکھ روپے نقد دے کر گیا اور نمبر بھی دے کر گیا۔ کہتا ہے بولتا ہے میں جیسے ہی دوپہر میں لیٹا ہوں اور مجھے ایک دم سے اللہ نے خواب میں تمہاری تصویر دکھائی اور کہا اس بہن کی مدد کر کے آ۔ یقین کریں میں پورے خاندان میں باولوں کی طرح، وہ شخص کہتا ہے اس عورت کو، تو میں ڈھونڈتے ہوئے آیا ہوں کہ یہ عورت کہاں ہے۔ یہ اتنا دیکھیں، اللہ پاک لوگوں کو خواب کے ذریعے آپ کی مدد کے لیے کہتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک اشارے ڈالتے ہیں، غیبی فرشتے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے، یہ عمل پڑھیں گے آپ دعا کریں یا اللہ مجھ پر سے ہر طرح کا ظلم، زیادتی ختم ہو جائے، آپ پر سے ظلم ختم ہو جائے گا، بیماری پڑھتے ہی ختم۔ دیکھیں ہر طرح کی مشکل پریشانی میں گرا ہوا شخص، چاہے ایک پریشانی ہو، چاہے ہزاروں پریشانی ہو، چاہے ایک بیماری ہو، ہزاروں بیماریاں ہوں، ہزاروں حاجتیں ہوں، یہاں تک کہ یہ عمل بندش، جادو، بد نظری کو جڑ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ عمل ہر طرح کی مشکل پریشانی کو جڑ سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ایک جھٹکے میں یہ عمل دور کر دیتا ہے۔ یہ اس عمل کا دیکھیں سب سے خاص وظیفہ تیسرے نمبر پر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ نہ آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب یہ تیسرے نمبر والا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کون سا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے، یاد رکھیے گا، جس کے مطلب اور معنی کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ 3 الفاظ ہے قرآنی۔ اگر آج جمعے والے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جیسے یہ 3 الفاظ پڑھ لیے، پھر وہ تماشا ہوگا، پھر وہ معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ لوگ روک روک کر پوچھیں گے کہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، تو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، اچانک تیری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں یہ تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھتے ہی آپ پر کوئی گندی نظر اگر ہوگی نا، جس گندی نظر نے آپ کو تباہ کر دیا ہے، وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ وہ عمل، بندش، جادو اگر کسی نے کروایا ہے آپ کو تباہ کرنے کے لیے، وہ بھی ختم ہوگا اور ہمیشہ اس سے حفاظت بھی رہے گی۔ اور جس نے یہ معاملات خراب کیے ہیں، چند منٹوں میں، 3-4 منٹ میں آپ کو اس کی رپورٹ مل جائے گی کہ وہ بندہ کتے کی طرح تڑپتا ہوا، اس کے ساتھ کیا کیا برے معاملات ہو گئے۔ یہ عمل نہیں چھوڑے گا، یہ عمل گریبان سے پکڑ لے گا دشمنوں کو۔ یہ وہ عمل ہے، یہ ہر مشکل کا طور ہے، یہ ظالم کے ظلم کو صرف 3 منٹ میں ختم کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بتائی ہوئی ترتیب سے جمعے کے دن کوشش کرنا تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ آپ لوگوں نے توجہ سے دل سے دیکھیں تنہائی میں کیوں پڑھنا ہے،
کیونکہ عمل کی طرف توجہ ہوگی تو عمل پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں لوگوں میں بیٹھ کر دنیا داری میں رہتے ہوئے بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو میرے غریبوں پھر فائدہ نہ ہوگا، پھر فائدے کی بجائے صرف اور صرف آپ لوگوں کا وقت ضائع ہوگا۔ تو اسی لیے دیکھیں جمعہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، جمعے کو کوشش کرنا صبح بھی پڑھ لو، دوپہر بھی پڑھ لو، شام بھی پڑھ لو، 2-3 بار پڑھ لو گے نا تو اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک ہی بار پڑھا، اگر جانے انجانے میں کوئی تعداد ترتیب کوئی بھی کمی پیشی ہو گئی تو پھر آپ کا یہ دن ضائع ہو جائے گا۔ تو 2-4 بار پڑھ لو گے تو بھلے صحیح بھی پڑھو، لیکن کیا ہوگا کوئی معمولی کمی پیشی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اور آپ لوگ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ دوستو تیسرے نمبر والا وظیفہ جو بادشاہوں کا وظیفہ ہے، جو دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 3 بار ہی آپ نے الف لام میم الف لام میم الف لام میم۔ دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ دیکھیں عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل آپ کو میں نے 70% بتا دیا ہے، 30% باقی ہے، یعنی 2 وظیفے بچوں والے آسان سے فوراً سے پڑھنے ہیں اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل دیکھیں آخر میں دوبارہ سے میں پورا کا پورا عمل دوبارہ سے بھی ریپیٹ کر دوں گا تاکہ کوئی چھوٹی موٹی کمی پیشی رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے۔ دیکھیں میری پوری کوشش ہوتی ہے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کو سچا وظیفہ دوں اور سچے طریقے سے بتاؤں، ہر چیز سمجھاؤں، 1-1 2-2 3-3 بار سمجھاؤں تاکہ کوئی بھی میرا بہن بھائی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر چیز میں آپ کو بڑی باریکی سے، بڑی توجہ سے، بڑے دل سے سمجھاؤں گا۔ دیکھیں اگر پھر بھی آج جمعے کو تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں یہ دن جمعے کا گزار دیا اور یہ عمل تم نے نہ پڑھا، یقین کرو میرے دوستو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ دیکھو ساری زندگی پچھتانے سے بہتر ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے بندہ اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل پڑھ لے اور اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لے۔ اب آپ نے دیکھیں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانہ ہے، یقین کریں۔ دیکھیں استغفر اللہ کے بارے میں بتا دوں کہ استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لیکن آج بے قوس پاک کی اس کتاب سے استغفر اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار پڑھو میں تم پر رزق دولت برساؤں گا، لیکن آپ نے آج جمعے کے دن استغفر اللہ کو ایسی ترتیب تعداد میں ایک ایسے جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کریں میرے دوستوں بھائیو بہنوں کہ جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی کہ ایسا کیا پڑھ لیا کہ اچانک زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشی آ گئی۔ دیکھیں مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ لوگوں نے جمعے کو یا کسی بھی دن استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لاکھوں بار پڑھا ہوگا۔ کسی نے کہا استغفار ایسے پڑھ ویسے پڑھ تیرے کام بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے پڑھتے گئے لیکن آپ کے کام نہیں بدلے، آپ کی زندگی نہیں سنوری۔ لیکن آج رب کعبہ کی قسم صرف اور صرف آپ نے 3 بار استغفر اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ فوراً آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ۔ دیکھیں سورہ کوثر بھاگیے مت، شیطان تمہیں وسوسے دلائے گا، لیکن اگر تم نے شیطانی وسوسوں کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں توڑ کر شیطانی وسوسے میں نہ آ کر ہر حال میں اگر آج جمعے کو یہ 20 سیکنڈ میں پڑھنے والا بچوں والا آسان سا وظیفہ پڑھ لیا، یقین کریں تمہاری وہ غریبی، وہ بیماری، وہ لاچاری جو بڑے سے بڑے وظیفے سے حل نہ ہوئی، صرف 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری زندگی کا سب سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمہارا غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ باپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم کا جیسے ہی 3 بار پڑھ لیا تو آپ نے پہلے تو میرے دوستوں بھائیوں بہنوں استغفر اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ذاتی نام شامل کرنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ کوثر اور آخری وظیفہ، یہ ساری چیزیں آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے الف لام میم الف لام میم الف لام میم کو جیسے ہی 3 بار پڑھا، اب آپ نے استغفر اللہ اور ساتھ میں کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ، استغفر اللہ یا اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، یاد رکھیے گا 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں۔ دیکھیں شروع سے بتاتا ہوں آپ کو، استغفر اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا،
استغفراللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، استغفراللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے 3 بار پڑھتے ہی، جیسے یہ 3 بار پڑھ لیں، یہ چوتھے نمبر والا وظیفہ یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صرف 1 ٹائم، اونلی 1 ٹائم آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے میرے دوستوں بھائیو بہنوں، جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ نے سورہ کوثر کو، دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک مقام، اپنی تعداد ہے، کسی بھی وظیفے کو تعداد ترتیب میں چینجنگ نہیں کرنی، شروع سے آپ نے ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ جمعے والے دن تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا میری جھولی بھر دے کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھا، پھر یا ربی کو ساتھ میں جو جملہ بتایا اس کے ساتھ پڑھ لیا، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے الف لام میم کو بتائی بھی ترتیب تعداد میں پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں بتائی بھی ترتیب سے استغفر اللہ یا اللہ، استغفر اللہ یا اللہ، استغفر اللہ یا اللہ کو بھی پڑھ لیا۔ دیکھیں ہر چیز تفصیل تعداد ترتیب میں نے بار بار سمجھا دی ہے۔ آپ نے جیسے ہی استغفر اللہ یا اللہ کو آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اونلی 1 ٹائم، اونلی 1 ٹائم۔ آپ لوگ جیسے ہی سورہ کوثر میرے دوستوں بھائیوں بہنوں پڑھ لیں، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ اللہ پاک کے 2 نام اس عمل میں شامل کرنے ہیں جمعے کے دن، اور آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ 2 نام آپ نے بے شمار بار پڑھے ہوں گے، یہ آخری وظیفہ ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھے ہوں گے، لیکن آپ نے جب ایک ساتھ جب ان 2 ناموں کو اس خاص عمل کے آخر میں پڑھیں گے نا، تو پہلے تو اس عمل کی طاقت 1000 کروڑوں اربوں خربوں گنا بڑھ جائے گی، یعنی کہ اس عمل کے اندر اتنی جان آ جائے گی، یہ تو پہلے ہی طاقتور ہے۔ یہ اگر 2 نام بھی اگر نہ پڑھے نا، بندہ ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ نے پڑھنے ضرور ہیں تو بھی یہ عمل پاورفل ہے، لیکن یہ 2 نام پڑھیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں تو دولت کا طوفان ایسا کھڑا ہوگا تم پر، تم حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں ذرا تصور کر کے ان وظائف کا جائزہ لیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ میں نے کیا چیز پڑھ لی ہے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ذرا ان کا تصور کہیں جائزہ لیں، کہ ان وظیفوں کو کہیں معلوم کریں کہ یہ ایک وظیفہ کتنا طاقتور ہے۔ اور جب آپ جمعے کے دن اول آخر درود شریف پڑھ کر درمیان میں بتائی بھی ترتیب تعداد میں کسی بھی وظیفے کو آپ نے تھوڑا سا بھی اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تعداد ترتیب وغیرہ وظیفہ تو دوبارہ جا کر دیکھیں، ہر چیز میں نے بار بار سمجھائی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کاٹتے آئے ہو تو اس میں میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کا قصوروار میں نہیں ہوں۔ دیکھیں ہر چیز سمجھا کریں، بار بار ویڈیو کاٹتے جاؤ گے تو درمیان میں چیزیں مس کرو گے، لازمی بات ہے۔ پھر ہمیں کہو گے وظیفہ سمجھ میں، دیکھیں ہر چیز سمجھے پھر پڑھیں۔ اب آخری وظیفہ یہ بھی آپ نے بتائی بھی ترتیب سے 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک کے 2 عظیم نام ہیں، اب آپ نے ان دونوں کو ملا کر 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور اینڈ میں کیا کرنا ہے، یہ ضروری باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ یہ نام ہے یا رحمانو اور ساتھ میں ہے یا رحیمو۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں، دونوں کو ملا کر 7 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف اور خوب دعائیں کریں۔